السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا اسرار غزالی، منتظم جمعیت طلبہ عربیہ کراچی، برادرم گوہر زمان، امین جمعیت طلبہ عربیہ کراچی، اور اسٹیج پر موجود دیگر ذمہ داران جمعیت اور عزیز رفقائے جمعیت، میری گفتگو کا موضوع اخوان المسلمون کا تربیتی نظام ہے۔ اخوان المسلمون کے تربیتی نظام کی میں کیا بات آپ کے سامنے کروں؟ مجھے تو وہ تربیت اور وہ تربیتی نظام اس فاروقی مسجد کے صحن میں نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ روز سے آپ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے، اپنے آرام کو قربان کرتے ہوئے، اپنے نرم گرم بستروں کے بجائے اس ٹھنڈے ماحول میں اور فاروقی مسجد کے اس ٹھنڈ بھرے صحن میں گزشتہ روز سے آپ تمام طلبہ موجود ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہی آپ کو اس پر اجر عظیم اور جزائے عظیم عطا فرما سکتا ہے۔ میں جب ابھی صبح اپنے گھر سے یہاں آنے کے لیے نکلا تو راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، ممکن ہے کہ جب میں وہاں جاؤں تو کئی طلبہ وہ ادھر ادھر کسی ہوٹل پر سعود آباد چورنگی پر مجھے نظر آئیں، کچھ طلبہ ابھی اپنی نیند میں مگن ہوں، لیکن یہاں آ کر ایک اطمینان محسوس ہوا کہ الحمدللہ جس مقصد کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ کراچی نے آپ کو جمع کیا اور اکٹھا کیا اور رضائے الہی کے حصول کے لیے آپ کو اکٹھا کیا، یہ ذمہ داران ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے بلکہ محض آپ کی تربیت ان کا مقصد ہے کہ اگر میں ماضی قریب کی بات کروں تو میں بھی آپ کی طرح اجتماعات رفقا میں شریک ہوا کرتا تھا۔ جس طرح آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے بھی کئی مربیین اور مقررین آتے، وہ گفتگو کرتے، ہمیں بظاہر محسوس ہوتا کہ یہ ذمہ داران یہ ہمیں ہانکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تربیت گاہ میں آؤ، اجتماع میں شریک ہو جاؤ اور پنڈال کے اندر آ جاؤ، یہ کیوں ہمیں اس طرح ستاتے ہیں؟ آج یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ جمعیت طلبہ عربیہ کے ذمہ داران، ان کی کوئی خرچ نہیں ہوا کرتی، یہ کوئی اجر
آپ سے نہیں مانگتے بلکہ آپ کی تربیت کے لیے آپ کو یہاں اکٹھا کرتے ہیں۔ اخوان المسلمون کا تربیتی نظام ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ نے کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1941 میں 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور دور عرب ممالک کے مصر نامی ملک میں امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنیاد سے 2 سال پہلے اخوان المسلمون کی بنیاد رکھی، صرف 2 سال پہلے۔ نہ مولانا مودودی کی امام حسن البنا سے ملاقات ہوئی، نہ امام حسن البنا کی مولانا مودودی سے ملاقات ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن جن اصولوں پر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی وہی عین اصول اخوان المسلمون کے بھی قرار پائے۔ دونوں کے بانی آپس میں کبھی ملے نہیں، کبھی انہوں نے کوئی گفتگو کوئی بات چیت نہیں کی۔ کئی سال جب گزرے تب پتہ چلا کہ مصر کے اندر بھی ایک تحریک ہے، اخوان اس کا نام ہے، اس کی بھی وہی دعوت ہے، اس کا بھی وہی مشن ہے، اس کا بھی وہی ایجنڈا ہے کہ جو جماعت اسلامی کا اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا دعوت کا ایجنڈا ہے۔ اس کا تربیتی نظام کیا تھا؟ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وقت انتہائی مختصر ہے۔ 10 بجے امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ توفیق الدین صاحب کو آنا ہے۔ اخوان المسلمون کے تربیتی سسٹم کے 3 اجزاء، 3 عناصر تھے۔ پہلا عنصر مربی یعنی تربیت کرنے والا، دوسرا عنصر جس کی تربیت کی جائے، اور تیسرا عنصر منہج دعوت۔ منہج دعوت کا مطلب قرآن۔ اخوان المسلمون کی پوری دعوت یہ صرف اور صرف قرآن کے ارد گرد گھومتی ہے، اور وہ مکمل قرآن کی دعوت دینے والے وہ اخوان کے کارکنان کہلاتے تھے۔ قرآن سے انہوں نے اپنا تعلق مضبوط رکھا تھا، وابستہ رکھا تھا۔ ہر کارکن وہ جب بھی فارغ ہوا کرتا تو امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت تھی کہ کوئی بھی کارکن جب وہ فارغ ہو تو قرآن اٹھائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ کم از کم قرآن کو کھولے اور اس قرآن کریم کے الفاظ کی، اس کے حروف کی زیارت کرے، کہ زیارت کرنے کا بھی ثواب۔ اگر کوئی زیارت بھی نہیں کر سکتا تو وہ اپنے کسی ساتھی کو، کسی کارکن کو بلائے، اس سے کہے کہ تم قرآن کریم پڑھو اور میں قرآن کریم سنوں گا، یعنی سماعت قرآن کرے۔ اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو فارغ وقت میں اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے، اس کے قلب میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ یہ جو اخوان کا تربیتی نظام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اس غرض سے ہے کہ آپ بھی انہی کے شب و روز کے مطابق اپنے شب و روز گزاریں، انہی کے طور طریقوں کے مطابق اپنی تنظیم کے اطوار اور طریقوں کو بھی چلائیں۔ جس طرح وہ قرآن سے جڑ جاتے تھے، فارغ وقت میں قرآن پڑھتے یا سنتے یا اس کی زیارت کرتے یا ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھا کرتے تھے، اسی طرح میرے سامنے جو یہ خندہ پیشانی اور چمکتی دمکتی پیشانیوں والے نوجوان ہیں، رفقائے جمعیت طلبہ عربیہ ہیں، ان کی زبانیں بھی قرآن سے تر رہنی چاہیے، ان کا تعلق بھی قرآن سے وابستہ رہنا چاہیے۔ 50 سال کا طویل عرصہ اخوان پر عتاب کا عرصہ رہا، دشمنوں کی جانب سے ان کو مسلسل ظلم کا، ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اخوان کی دعوت میں اور اس کے تربیتی نظام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اسٹیج پر
استاد محترم حضرت مولانا محمد یامین منصوری صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیج پر جو پینافلیکس لگا ہے اس پر جمعیت طلبہ عربیہ کا مونوگرام موجود ہے۔ اس مونوگرام پر کیا تحریر ہے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ اخوان المسلمون کا جو مونوگرام ہے وہ تلوار اور قرآن پر مشتمل ہے۔ آپ کا مونوگرام اس کے 5 کنارے ہیں، تو اخوان المسلمون کا مونوگرام وہ قرآن اور تلوار پر مشتمل ہے، اور اس مونوگرام کے نیچے وَأَعِدُّوا کا جملہ لکھا ہے۔ وَأَعِدُّوا، اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اخوان کا کوئی بھی کارکن ہو وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی جنتوں کو پانے کے لیے تیار ہو جائے، رضا الہی کے حصول کے مقصد کے لیے تیار ہو جائے، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَأَعِدُّوا، یہ اخوان کا ماٹو اور اخوان کے مونوگرام کا حصہ ہے۔ اخوان کا جو تربیتی نظام جس کا آغاز ہوا کرتا تھا وہ پرائمری سیشن سے اپنے تربیتی نظام کا آغاز کرتے تھے۔ پرائمری سیشن کا مطلب اگر کوئی طالب علم یا طالبہ کلاس 1 میں یا کلاس 2 میں پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے تو اس کو بھی وہ اپنی دعوت دیا کرتے تھے، اور اسے بھی وہ اللہ رب العالمین کا قرآن سکھایا کرتے تھے۔ اخوان کے ایک شہید جن کا نام المصطفیٰ ہے، میں کل ان کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں یہ تحریر تھا کہ المصطفیٰ وہ دنیاوی اعتبار سے MBA کرنے والے تھے، انتہائی اعلیٰ ڈگری ان کے پاس تھی، لیکن جب وہ شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے تو جس مسجد کے اندر وہ نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے امام سے ان کے حوالے سے پوچھا گیا، تو امام نے یہ اظہار خیال کیا کہ وہ تو ہماری مسجد کے لیے ایک نور کی اور ایک روشنی کی مانند تھے، اور امام کے یہ الفاظ تھے کہ میری یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ میری جو امامت کی ذمہ داری ہے میں وہ المصطفیٰ شہید کے حوالے کروں اور وہ کبھی مجھے اور ہم سب کو نماز پڑھائے۔ اس مسجد میں چھوٹے بچے اور چھوٹے بچیاں وہ بھی قرآن کی تعلیم سیکھنے آیا کرتے تھے۔ ایک بچی سے پوچھا گیا کہ تم اپنے استاد کے بارے میں کیا رائے دیتی ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ یہ جو میرے استاد ہیں المصطفیٰ شہید رحمت اللہ علیہ، یہ ہمیں قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، یہ ہماری نمازوں کے حوالے سے متوجہ بھی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، یعنی پہلی کلاس کی طالبہ ہے، کلاس 1 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر یہ شمع اخوان کے کارکن نے ابھاری کہ جو مسجد اقصیٰ ہے۔ اس بچی نے کہا کہ میں جب بڑی ہوں گی تو اس مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے میں جہاد کروں گی اور جام شہادت نوش کر لوں گی، اور پھر میں جنت میں اپنے استاد محترم المصطفیٰ شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کروں گی۔ یعنی ایسا تربیتی سسٹم کہ مسجد میں محلے کے جتنے بھی بچے آتے، جتنے بھی بزرگ آتے، جتنے بھی نوجوان آتے، تو ہر مسجد کے اندر اخوان اپنا ایک اسرہ قائم کرتے۔ اسرہ جس طرح جمعیت طلبہ عربیہ کے اندر ایک حلقہ ہوا کرتا ہے، کسی مدرسے کے اندر ایک حلقہ، دوسرے مدرسے میں دوسرا حلقہ، تو علاقے کے اندر جتنی بھی مساجد ہوتی، ہر مسجد کے اندر ایک ایک اسرہ اخوان کا ضرور ہوا کرتا، اور اسرے کے جو افراد ہوا کرتے وہ افراد ایسے کوئی عام افراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی دعوت کا آغاز تعارف سے کیا کرتے۔ اسرے کا ایک فرد دوسرے فرد سے مکمل تعارف حاصل کرتا، اور تعارف میں صرف اس کے نام سے وہ واقف نہیں ہوتا، یا اس کی کلاس یا اس کے درجہ جماعت سے وہ واقف نہیں ہوتا، بلکہ تعارف ایسا کہ گھر کے اندر کیا حالات ہیں، کمائی کے کیا ذرائع ہیں، اور میرا کارکن
اسرے کا اور کنبے کا جو فرد ہے اس کی نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، دعوت کے کام کے حوالے سے اس کی جد و جہد، ہر چیز ان کو معلوم ہوا کرتی۔ ایسا اسرہ اور ایسا کنبہ وہ اخوان المسلمون کے اندر تشکیل پایا۔ یہ جو میرے سامنے جمعیت طلبہ عربیہ کے رفقا موجود ہیں، یہ بھی اپنے تعارفی سسٹم کو اخوان کی طرح مضبوط کرے، آپس میں محبت، آپس میں اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی، ایثار، قربانی، اس کے پیکر بن جائے اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئے۔ اور امام بننا حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ کا اپنے کارکنان کے لیے ایک بڑا نصیحت آمیز قول ہے کہ جب کوئی کارکن دوسرے کارکن کو دیکھے، جب اسرے کا ایک فرد دوسرے فرد کو دیکھے کہ اس کی نمازوں کے اندر غفلت ہو رہی ہے، اس کے تقوی کے اندر اس کے معیار میں کمی آ رہی ہے، تو وہ اس کو نصیحت کرے، اور نصیحت اس انداز سے ہرگز نہ کرے کہ اگلا کارکن وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے کمتر محسوس کر رہا ہے، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، یا یہ میری تحقیر کر رہا ہے۔ یعنی محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ اس کی ان کمزوریوں کو دور کرے۔ آپ بھی اس مشن کے اوپر گامزن ہو جائیں کہ آپ کے مدرسے میں، آپ کی کلاس میں، آپ کے کمرے میں، ہاسٹل کے کمرے میں اگر کسی طالب علم یا آپ کے ساتھی کے اندر آپ کو تقوی کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، مطالعے کے حوالے سے سستی اور کاہلی اور غفلت نظر آئے تو آپ اسے محبت سے سمجھائیں، امام حسن البنا رحمت اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق۔ پھر امام حسن البنا رحمت اللہ علیہ نے اپنے تربیتی سسٹم کے اندر، تربیتی نظام کے اندر ایک اقدام یہ بھی کیا کہ کئی اسروں کو آپس میں ملایا اور ایک کتیبہ بنایا۔ کئی اسرے جب آپس میں ملے تو اس کا نام انہوں نے کتیبہ رکھا۔ کتیبہ کا مطلب کہ کوئی عسکری اور فوجی قوت جب وہ یکجا ہوتی ہے تو اس کو کتیبہ کہتے ہیں۔ یہ آپ میری یہ بات غور سے سنیے گا کہ کتیبہ کے حوالے سے امام حسن البنا رحمت اللہ علیہ نے یہ اصول طے کیا کہ ہفتہ وار ایک اجتماع منعقد ہوگا کہ جو اخوان کے مرکز کے اندر منعقد ہوگا۔ کتیبہ کے اندر جتنے بھی کارکنان یا ارکان ہیں وہ مرکز کے اندر جمع ہوں گے۔ مغرب کی نماز کے وقت نماز مغرب مرکز میں پڑھیں گے، پھر نماز عشاء مرکز میں پڑھتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد ان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور کھانا اس طرح کہ اس کھانے کے اندر ریت موجود ہوا کرتی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ریت کیوں موجود؟ یعنی وہ اپنے کارکنان کی اس انداز سے تربیت کرتے تھے کہ اگر ان کے اوپر کوئی مشکل اور تنگی کے حالات آئے تو وہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو جب رات کا کھانا ان کو پیش کیا جاتا تو اس کے اندر ریت کے ذرات ہوا کرتے تھے، اور اخوان کے وہ کارکنان، وہ کتیبہ کے اندر جو افراد موجود ہوتے تھے وہ اس کھانے کو کھایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہر ایک کارکن کو ایک ایک مالٹا وہ پیش کیا جاتا۔ وہ جب مالٹا کھاتا تو اس سے یہ بات کہی جاتی کہ مالٹا چھلکوں سمیت کھانا ہے، کوئی چھلکا ادھر ادھر کہیں گرا ہوا نظر نہ آئے، چھلکوں سمیت کھائے۔ یعنی ان کی تربیت وہ امام حسن البنا اس طرح کیا کرتے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتے پھر ان کو کہا جاتا کہ ایک جگہ پر دری بچھائیں، چاہے گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، وہ دری بچھاتے اور اپنی چپل کو تکیہ بنا کر سو جایا کرتے تھے۔ اور امام حسن البنا رحمت اللہ علیہ خود بھی ان کارکنان کے ساتھ اسی انداز سے ایک دری بچھاتے اور چپل کا تکیہ بنا کر سو جایا کرتے۔ یعنی یہ تربیت وہ مسلسل ایک رات ان کی تربیت کرتے تھے۔ فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے امام حسن البنا رحمت اللہ علیہ ان تمام کارکنان کو جگاتے، کتیبہ کے تمام افراد کو اٹھاتے، اور پھر
ان کو کچھ وقت تہجد پڑھنے کے لیے دیا جاتا، وہ تہجد کا اہتمام کرتے۔ تہجد کے بعد وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہوتے اور لائٹیں اور بتیاں وہ بجھا دی جاتی، اور پھر قرآن کریم کا ایک پارہ، مکمل پارہ، وہ سارے کے سارے کارکنان اس کی سماعت کرتے، بیٹھ کر اندھیرے میں قرآن کریم کو سنتے اور پھر اس پر غور کرتے کہ اللہ نے اس قرآن کے اندر ہم سے کیا کچھ بیان فرمایا۔ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد مرشد عام امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے خطاب فرماتے، ان کے روحانی، ان کے جہادی، ان کی ہر حوالے سے تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خطاب کرتے ان کے سامنے، اور پھر انہیں تنہا چھوڑ دیتے کہ ہر کارکن اکیلا اکیلا اللہ رب العالمین سے مناجات کرے اور دعائیں کرے۔ ہر کارکن وہ دعائیں کرتا۔ پھر فجر کی نماز کا وقت ہوتا، نماز فجر کے بعد ادعیہ معصورات نامی ایک کتاب جو امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی، وہ اس کتاب کو پڑھتے اور پھر سارے کارکنان اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو جاتے۔ یہ جو میرے سامنے رفقائے جمعیت بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے اخوان کے اس تربیتی سسٹم کی روشنی میں یہ سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے ایسے رفقا ہیں کہ جنہوں نے اس سیشن کے دوران ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ تہجد کا اہتمام کیا ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، یا یہ مہینہ گزرا ہے، دسمبر کا مہینہ، اس مہینے میں کتنے کارکنان نے صرف ایک مرتبہ تہجد کا اہتمام کیا ہے؟ تو اخوان المسلمون کا یہ جو تربیتی نظام آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس نظام میں اپنے آپ کو ڈھالیں اور اس کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ ہم جمعیت طلبہ عربیہ میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی رفیق امیدوار بنتا ہے، امیدوار سے رکن بنتا ہے، تو وہ رکن بنتے ہوئے ایک حلف نامہ پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ میں اس حلف نامے پر پورا اتروں گا اور اس کے مطابق اپنی جمعیت کا پورا دور گزاروں گا۔ اخوان المسلمون کے تربیتی سسٹم کے اندر بیعت ہوا کرتی تھی۔ بیعت کا مطلب کوئی کارکن اگر رکن بنتا تو وہ مرشد عام امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت، اور بیعت کے جو نکات ہوتے وہ 10 نکات ہوتے کہ وہ 10 باتوں کے اندر پابندی کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزارے گا۔ ان 10 باتوں کے اندر پہلی چیز وہ اخلاص ہے کہ اخوان کا کوئی بھی کارکن کوئی بھی کام کرے تو محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے گا، کسی اور کی رضا اس کے شامل حال یا شامل مقصود نہیں ہوگی، کیونکہ اگر رضا اور اخلاص یہ ختم ہو جائے تو آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کارکنان ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو منتظم ہے، ہمارا جو ذمہ دار ہے، وہ تو اس طرح معاملات کرتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے۔ یعنی اخوان کے تربیتی سسٹم میں اخلاص یہ سب سے پہلا نقطہ اور پہلا ایجنڈا ہوا کرتا تھا کسی بھی کارکن کو رکن بنانے کا۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ کارکن رکن نہیں بن سکتا۔ دوسری چیز سمع و اطاعت، کہ کارکن وہ اپنے منتظم کی، اپنے امیر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوگا۔ منتظم جو بھی کہے کارکن مکمل طور پر اور یکسو ہو کر منتظم کی بات کو مانے گا۔ اور امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رات کو اپنے چند کارکنان کو بلایا۔ وہ کارکنان اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے، اگلے دن 9 بجے ان کا امتحان ہونا تھا۔ امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ کل آپ سارے طلبہ صبح 8 بجے مجھے بس اسٹیشن پر ملے، بس کے اڈے پر مجھ سے ملاقات کریں۔ امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ توفیق الدین صدیقی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
تو امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے ان نوجوانوں سے کہا کہ کل 8 بجے سارے کے سارے نوجوان بس اڈے پر مجھ سے ملاقات کریں، اور 9 بجے ان کا پرچہ شروع ہونا تھا۔ اطاعت اس قدر ان کے اندر زیادہ تھی کہ کسی کارکن نے یہ نہیں کہا کہ کل تو ہمارا امتحان ہونا ہے، اگر ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ممکن ہے امتحان میں لیٹ ہو جائیں، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کسی نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، اور اگلے دن سارے کارکنان وہ صبح 8 بجے بس اڈے پر پہنچے، اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود ہیں، اور کئی بسیں قطاروں کے اندر اور لائن لگائے کھڑی ہیں۔ امام حسن البنا نے ان نوجوانوں سے کہا کہ اس بس کے اندر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں تمہارے امتحانی مرکز تک چھوڑ کر آئے گی۔ یعنی کارکنان کے لیے آسانی بھی پیدا کی، اور ان کے اطاعت کے حوالے سے ان کا امتحان بھی امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے لیا۔ تو یہ تربیتی سسٹم آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو وصیت میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن کریم سے ہر کارکن اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، وابستہ رکھے، اسی طرح ان کی ایک یہ بھی وصیت تھی کہ نفلی روزوں کا ہر کارکن اہتمام کرے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اسی طرح ایام 20 کے روزے، عاشورہ کا روزہ، شوال کے 6 روزے، ان روزوں کا بھی کارکن اور ہر کارکن خیال رکھے۔ اور اخوان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ جو اخوان کا کارکن اعانت دیا کرتا تھا اپنی تنظیم کو یا اپنے نظم کو، تو مصر کی جو حکومت تھی اس حکومت نے ان کارکنان کے اوپر پابندی لگائی کہ کوئی کارکن آئندہ سے اخوان کو اعانت نہیں دے گا۔ اگر کسی کارکن نے اعانت دی تو اسے جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا، اگر کسی نے 5 پاؤنڈ اعانت دی تو 5 سال کا عرصہ جیل کے اندر گزارے گا، 10 پاؤنڈ اعانت دی تو 10 سال کا عرصہ جیل کے اندر گزارے گا۔ اس کے باوجود بھی ان اخوانیوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنی تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک دوسرے کی کفالت کے لیے اعانت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران 40,000 اخوان کے ارکان کو جیل کے اندر بند کیا گیا، اور پھر ان کا آپس میں تربیتی نظام اور تعارف کا نظام اس قدر مضبوط اور بہترین تھا کہ 40,000 کارکنان وہ جیل کے اندر تھے، اور جو جیل سے باہر کارکنان تھے وہ ان کارکنان کے گھروں تک ماہانہ راشن آپس میں تعاون کر کے پہنچایا کرتے تھے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہوتے ان کی ان ضروریات کو پورا کرتے، ایسا تعارف ان کے اندر آپس میں تھا۔ جمعیت طلبہ عربیہ کے رفقا بھی اسی طرح باہمی تعارف، باہمی تعاون کے ساتھ اپنے شب و روز گزاریں، قرآن سے اپنے تعلق کو وابستہ کریں، اخوان کا جو تربیتی سسٹم ہے وہ اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اخوان کے جو دوسرے مرشد عام تھے ان کا قول بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات بیان کی کہ انگریزوں کو مصر سے یا اپنے ملک سے نکالنا، اس کے ذریعے آپ کو کوئی نتائج اور کوئی فائدے حاصل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ انگریزوں کو اپنے دلوں سے اور اپنے دماغ سے نہ نکال دیں۔ یہ اخوان کے جو دوسرے مرشد عام تھے ان کا قول اور ان کی وصیت تھی کہ آپ انگریزوں کو اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش میں نہ لگے، بلکہ اپنے دل و دماغ سے انگریزی استعمار، مغربی تہذیب کو نکالیں، تو آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں گے اور آپ کا دین وہ غالب ہو جائے گا۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، منتظمین کی کاوش کو اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔